السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو اتہاس کی اس قوم کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت ہود اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بے پناہ طاقت کے بل پر زمین پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ نبی نوح کے بعد شام کی نسل سے تعلق رکھنے والی یہ قوم عمان اور یمن کے بیچ رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں پہاڑوں جیسا مضبوط جسم اور بے پناہ طاقت بخشی تھی۔ بھویہ کھمبے جو دگجوں دوارا بنائے گئے تھے آسمان کو چھونے کے لیے کہے جاتے تھے۔ ہے لوگو، اللہ کے مارگ پر چلو، وہ دیالو اور کشماشیل ہے۔ تیری باتیں جھوٹی ہیں اے فقیر، یہ پاخنڈی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ہود اور میں اتہاس کی اس قوم کا پریچے جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی۔ کہ انہوں نے خدا کو بھی چنوتی دے دی۔ یہ کہانی ہے حضرت ہود علیہ السلام اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کی۔ جب ان کا ظلم بڑھ گیا تو اللہ نے انہی کے بیچ سے ایک نیک انسان حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اے میری قوم، اس طاقت پر غرور نہ کرو، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی راہ پر آ جاؤ۔ لیکن عاد کے لوگ اپنی مستی میں چور تھے۔ انہوں نے ہود شوم اس کا مذاق اڑایا اور انہیں پاگل تک کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، ہود، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب سزا لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈر دکھاتے ہو۔ ہوائیں تو ہمارے غلام ہیں، وہ ہمارا کیا بگاڑ دیں گی؟ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ سب سے پہلے ان پر لگاتار 3 سال تک سوکھا پڑا، ندیاں سوکھ گئیں، جانور مرنے لگے۔ پھر ایک دن آسمان میں 3 طرح کے بادل دکھے، سفید، لال اور کالا۔ ان لوگوں نے کالے بادل کو چنا، یہ سوچ کر کہ اس میں بارش ہوگی، پر وہ بارش نہیں، اللہ کا قہر تھا۔ اچانک ایک ایسی ٹھنڈی اور تیز آندھی چلی جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ وہ ہوا 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ جن اونچی عمارتوں پر انہیں ناز تھا وہ مٹی میں مل گئیں۔ وہ طاقتور لوگ سوکھے ہوئے کھجور کے پیڈ کی طرح زمین پر گر کر مر گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی ہی محفوظ رہے۔ دوستو، آج بھی یمن کے ریگستانوں کے نیچے دبی وہ عمارتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔